آج کا پروگرام جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ برادر عزیز محترم محمد رضوان صاحب کی شادی خانہ آبادی کی خوشی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اظہار تشکر کے لیے اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں اظہار غلامی کے لیے عام رسم اور رواج سے ہٹ کر انتہائی عقیدت اور محبت سے قائم کیا گیا ہے۔ اس کے انعقاد پر میں ان کے والد محترم جناب محمد یاسین صاحب اور برادران محترم جناب فرقان صاحب اور فیضان صاحب اور تمام افراد خانہ کی خدمت میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے دینی غفلت کے اس دور میں ایک ایسا قدم اٹھایا کہ جو لائق صد تحسین بھی ہے اور دوسروں کے لیے قابل تقلید بھی ہے۔ شادی کے موقع پہ اس طرح کی دینی مجلس کا قیام اللہ رب العزت کی خاص توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی مجلس قائم کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ شادی یوں بھی ہو سکتی ہے، بلکہ حقیقت میں شادی یوں ہی ہوتی ہے۔ وہ وقت انسان کی بدبختی کا وقت ہوتا ہے کہ جب کسی خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار ایسے طریقوں سے کرنے لگ جائے کہ جس ذات نے خوشی دی ہے اسی کو ناراض کر بیٹھے۔ آج ہماری اکثریت کی شادیاں اسی طریقے سے ہو رہی ہیں کہ جس رب نے اولاد دی پھر حادثات سے بچاتے ہوئے اسے جوان کیا اور اس مرحلے تک پہنچایا، تو شادی ایسے طریقوں سے کی جاتی ہے کہ جس رب نے یہ نعمت دی ہے اور یہ خوشیاں عطا کی ہیں وہی ذات ان پہ لعنت بھیجنے لگ جاتی ہے۔ تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہے اب بھی اس گئے گزرے معاشرہ میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو پھیلی ہوئی غلط رسوم اور رواج کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان بچوں کو، ان بھائیوں کو، ان عزیزوں کو یہ خوشیاں نصیب کرے اور زندگی بھر اس کی برکات ان کے شامل حال رہے۔ مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق کے مقصد کو بیان کیا ہے، اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ اگر اپنی تخلیق کے مقصد پہ نظر ہو کہ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے، تو پھر انسان کی زندگی کا کوئی قدم بھی شریعت سے باہر نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک جملے میں اس نے ہمیں بتا دیا کہ اس نے ہمیں کیوں بنایا ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا اور محبوب کی اتباع کے لیے پیدا کیا۔ اب غم کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو، اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات۔
تو نہ غم کے موقع پر یہ اپنے دائرے سے نکلنے دیتا ہے اور نہ خوشیوں کے موقع پر اپنے گھیرے سے نکلنے دیتا ہے۔ اچھی طرح ذہن میں رکھیے، ہمارے لوگ اپنے طور پہ ایک تصور قائم کیے بیٹھے ہیں کہ شادی کا موقع یہ زندگی سے کوئی الگ موقع ہوتا ہے۔ تمہاری نظر میں یہ زندگی سے الگ صحیح، مگر شریعت سے الگ نہیں ہوتا۔ شادی کا موقع حضور کے طریقوں سے الگ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ہم کوئی ایسا عمل کر سکتے ہیں کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ ہماری میجارٹی اور اکثریت شادیاں ایسے طریقوں سے کر رہی ہے کہ اللہ نے بھی ان طریقوں سے منع کیا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان طریقوں سے منع کیا۔ تو یہی سبب ہے کہ شادیوں میں جب ہم لعنتیں بھر لیتے ہیں اور نحوستیں بھر لیتے ہیں تو پھر وہ زندگی بھر نحوستیں چلتی رہتی ہیں، اور آگے چل کے کسی موقع پہ میں آپ کو سناؤں گا حدیث قدسی کہ جب کسی عمل پر اللہ کی طرف سے لعنت اترتی ہے تو وہ اس خاص بندے تک محدود نہیں رہتی، اور وہ لعنت پھر کہاں تک چلتی رہتی ہے وہ میں حدیث قدسی سناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ اپنے موقع پر۔ مجھے خوشی ہے کہ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی میرا خطاب سن رہی ہیں۔ شادیوں کے اکثر غلط رسمیں اور رواج چونکہ عورتوں کے پیدا کردہ ہیں، مرد بھی اس میں ملوث ہیں، لیکن خواتین بہت زیادہ ملوث، کہ مردوں نے منہ میں دہی جما رکھی ہے اور شادیوں کے موقع پر سارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ بچوں کے لباس کیسے ہونے چاہیے، بیٹیوں کے لباس کیسے ہونے چاہیے، دلہن کا لہنگا کیسا ہونا چاہیے، یہ سارے فیصلے عورتیں کرتی ہیں۔ شادی پر ڈھولک بجنی چاہیے، شادی پر ویڈیو بننی چاہیے، اور شادی پر گھر میں ڈیک لگ کر طوائفوں کے گانے چلنے چاہیے، یا بعض گھروں کی خود بہو بیٹیاں ڈھولکی کی تھاپ پر خود گانے گاتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں شریعت نبوی میں حرام ہیں۔ پارٹیشن سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے، چونکہ ہندو مسلمان اکٹھے رہتے تھے، سکھ مسلمان اکٹھے رہتے تھے، تو بہت سی ہندوؤں کی رسمیں ہماری شادیوں میں آ گئی۔ یہ تیل اور مہندی کی رسم ہندوازم سے آئی ہے، یاد رکھیے۔ یہ جب بارات پہنچتی ہے تو دولہا کے ساتھ جوان لڑکیوں کا بن سنور کے چھیڑ چھاڑ کرنا، یہ ہندو کلچر سے آئی ہے۔ یہ ڈھولکی کی تھاپ پر گانے گانا، یہ کافروں کے کلچر سے آیا ہے۔ اس طرف توجہ نہیں ہے، اس طرف دھیان نہیں ہے، تو ہمارے دو روپ بن چکے ہیں کہ گھر میں کوئی مر گیا تو ختم قرآن بھی کروا لیا، اور کسی کی شادی ہوئی تو ڈیک لگا کے گانے بھی چلا دیے۔ یہ دو روپ بن چکے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے بسوں اور ٹرکوں کے باہر لکھا ہوتا ہے اللہ نگہبان، اور اندر طوائفوں کے گانے چل رہے ہوتے ہیں، اور اندر فلمیں چل رہی ہوتی، باہر لکھا ہے اللہ نگہبان۔ تو یہ دو روپ ہیں جو مسلمان کے نہیں ہو سکتے، منافق کے ہو سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول،
اور صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. یعنی خدا اور اس کا رسول طبیعت پر چل کے راضی نہیں ہوتے، شریعت پہ چلے تو راضی ہوتے ہیں. ہماری میجارٹی اپنی طبیعت پہ چل رہی ہے. دیکھیں نا، شادی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ منگنی سے. انگیجمنٹ ہوتی ہے، رشتہ پسند کیا جاتا ہے، لڑکی والے پسند کرتے ہیں، لڑکے والے بھی پسند کرتے ہیں. تو اسی مقام پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہدایت کا چراغ جلا دیا. یعنی حدیث رسول ہے، امام الانبیاء نے فرمایا تلقح المرأۃ لأربع لحسبها ولجمالها ولمالها ولدینها. امام الانبیاء فرماتے ہیں رشتہ جب کوئی پسند کیا جاتا ہے نا تو 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز دیکھی جاتی ہے تو رشتہ پسند کر لیتے ہیں. لحسبها، یا اونچا خاندان دیکھتے ہیں تو رشتہ پسند کر لیتے ہیں کہ خاندان اونچا ہے، ان کے ساتھ رشتہ داری بن جائے. اور حضور نے فرمایا کہ یا پھر مال اور دولت دیکھتے ہیں تو رشتہ پسند کر لیتے ہیں کہ جہیز بہت آئے گا، پیسہ ہے، دونوں طرف امیر ہے تو رشتہ دیکھا تو پسند کر لیا. یا پھر حسن دیکھتے ہیں اور رشتہ پسند کر لیتے ہیں کہ لڑکا خوبصورت ہے، لڑکی خوبصورت ہے، اس لیے رشتہ پسند کر لیا. اور امام الانبیاء فرماتے ہیں یا پھر شریعت دیکھتے ہیں. جو میرے غلام ہیں، جو کھرے مسلمان ہیں، حضور فرماتے ہیں وہ اونچا خاندان نہیں دیکھتے، وہ صرف مال و دولت اور حسن نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں اس گھر میں نبی کی شریعت کتنی ہے، اس گھر کی بہو بیٹیوں کے دوپٹے اترے تو نہیں ہیں، وہ میک اپ کر کے بازاروں میں بے پردہ پھرتی تو نہیں ہے، نمازوں کے وقت بھی اس گھر کے مصلی ویران تو نہیں رہتے ہیں، اس گھر میں ڈھولکی کی تھاپ پر گانے گانے والیاں تو نہیں ہیں. یہ دیکھتے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا یا اونچا خاندان دیکھتے ہیں، یا حسن دیکھتے ہیں، یا دولت دیکھتے ہیں، یا دین دیکھتے ہیں. اب آگے حضور نے کیا فرمایا؟ فاظفر بذات الدین. فرمایا تمہارا نبی تمہیں حکم دے رہا ہے کہ مال و دولت نہ دیکھنا، صرف حسن نہ دیکھنا، صرف اونچا خاندان نہ دیکھنا، سب سے پہلے دیکھنا اس گھر میں نبی کی شریعت کتنی ہے، نبی کا دین کتنا ہے. اور ہم تو اتنے نادان ہیں، ہم عقیدہ بھی نہیں دیکھتے اور رشتے کر لیتے ہیں. ہم تو بد عقیدہ لوگوں کو بھی رشتے دے دیتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے. اور امام الانبیاء فرماتے ہیں سب سے پہلے دین دیکھنا، اس گھر میں دین کتنا ہے، اور دیندار لوگ ہیں، عقیدہ کیا ہے، یہ دیکھنا. تو اگر دین دیکھ کر رشتہ کیا جائے نا تو پھر دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے. ہمارے ہاں یہ تصور بھی غلط ہے بھئی دین پر چلنے سے صرف آخرت سنورتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں بھئی نماز پڑھو تو صرف آخرت سنور جاتی ہے، زکوٰۃ دو تو صرف آخرت سنورتی ہے، روزے رکھو تو صرف آخرت سنورتی ہے، حج کرو تو صرف آخرت سنورتی. نہیں، یہ غلط. امام الانبیاء کے غلاموں، نماز روزہ کرنے سے صرف آخرت نہیں سنورتی، دنیا بھی سنور جاتی ہے. دنیا پہلے سنورتی ہے تب آخرت سنورتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے. امام الانبیاء نے فرمایا دین دیکھنا اور رشتہ پسند کرنا. تو بعض لوگوں سے پوچھو نا بھائی یہاں رشتہ آپ نے کیوں کیا جہاں کر رکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میری پھپھو نے مشورہ دیا تھا کہ میں انہیں جانتی ہوں، اچھے لوگ ہیں، یہاں رشتہ کر لو. کوئی کہتا ہے میرا ماموں ان کے پڑوس میں رہتا ہے، اس محلے میں، اس نے مشورہ دیا تھا، اچھے لوگ ہیں، رشتہ کر لو. کوئی کہتا ہے میرے دادا جان نے مشورہ دیا تھا. امام الانبیاء کے غلاموں، اگر دین دیکھ کر رشتہ پسند کرو گے تو پھر کوئی پوچھے گا کس کے مشورے سے کیا، آپ کہہ سکتے ہیں میں نے اپنے رسول کے مشورے سے کیا.
سمجھ رہے؟ مجھے میرے نبی نے مشورہ دیا تھا جہاں دین دیکھو وہاں رشتہ کر لینا، میں نے اپنے پیغمبر کے مشورے سے کیا۔ اس رشتے کا کیا مقام جو نبی کے مشورے سے ہو، جس میں حضور کی رضا شامل ہو، جو تاجدار کائنات کے حکم کی تعمیل میں ہو، پھر اس رشتے کا کیا مقام؟ سمجھ رہے ہیں؟ امام الانبیاء کے غلام اب رشتے پسند ہو جاتے ہیں اور کیا کہہ کر رشتہ مانگتے ہیں؟ جو رشتہ لینے جاتے ہیں نا کسی کی بچی کا، کہتے ہیں آپ کی بیٹی کو ہم اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں۔ یہی ایک عام لفظ ہے اور بہت اہم لفظ ہے جو بولا جاتا ہے، تو وہ اپنے جگر کا ٹکڑا جنہوں نے خود پالا، اپنی آنکھوں کا نور، وہ اس جملے پر قربان کہ جس طرح ہمارے گھر میں بیٹی ہے نا، ان کے گھر میں بھی بیٹی بن کے رہے گی، تو وہ کہتے ہیں چلو ہم دیتے ہیں۔ اسی طرح بات، تو سوال یہ ہے جسے بیٹی بنا کے لائے تھے، جسے بیٹی بنا کے لائے تھے اور جس کی عزت بنا کے لائے تھے، جو ہی دلہن گھر میں پہنچی، دولہا میاں تو مہمانوں کو مل رہا ہے، وہ تو ان سے مبارکیں لے رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس کی عزت بنی اس نے ابھی خود نہیں دیکھی اور غیر محرم لونڈے ویڈیو کیمرے لے کر فوٹو بنانے لگ گئے۔ تصور کریں آپ، یعنی وہ تو ابھی مل رہا، ابھی بارات پہنچی ہے، دلہن لڑکیوں کے حوالے ہو گئی، عورتوں کے حوالے ہو گئی، اور کیمرے والے پہلے ہی بک ہیں، انہیں پہلے ہی بک کر دیا گیا۔ کرنا کیا ہے؟ فلاں تاریخ کو ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں بنی سمری ہوگی، تم نے سب کی تصویریں بنانی۔ دل کے پھپولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ دیکھیے کہ ہم کس درجے پر گرے ہوئے ہیں۔ جس کی عزت بنی ہے وہ مبارکیں لے رہا ہے، وہ تو آئے گا نا رات کو کسی وقت مہمانوں سے فارغ ہو کے، اور کیمرے والے پہلے بک کر لیے گئے، وہ کیمرے لے کے پہنچ گئے اندر دلہن کے کمرے میں۔ جس کی عزت بنی اس نے خود نہیں دیکھی، اور غیر محرم لونڈے ویڈیو بنا رہے ہیں اس کی۔ اور پھر نادان عورتیں جو پاس بیٹھی ہیں، جو سہیلیاں بنی ہوئی ہیں، سہیلیاں نہیں دشمن ہیں، وہ کیا کرتی ہے؟ کہتی ہے سامنے سے بناؤ۔ اگر شریف گھرانے کی بچی ہو تو اوپر چادر کروا کے بھیجتے ہیں، تو سہیلیاں کیا کرتی ہیں؟ آگے سے چادر ہٹا دیتی ہیں، کہتے ہیں سامنے سے بناؤ، اس کے یہ 7 لڑے ہار بھی نظر آنے چاہیے، ان کی ویڈیو بھی بننی چاہیے، یہ لاکٹ بھی نظر آنے چاہیے۔ اور وہ نادان بچیاں بھول جاتی ہیں کہ کیمرہ صرف ویڈیو نہیں بناتا ہاروں کی، وہ جسم کی تصویر بھی بناتا ہے۔ پھر اس کے ہاتھ الٹ پلٹ کر، اس کی کبھی انگوٹھیوں پہ کیمرہ فوکس ہو رہا ہے، کبھی اس کے ہاتھوں کی مہندی دکھائی جا رہی ہے، جسے بیٹی کہہ کے مانگا تھا۔ پھر سائیڈ پوز لیے جا رہے ہیں، کانوں کے کانٹے دکھائے جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ویڈیو بن چکی۔ پھر جتنے بارات پہ آئے تھے سب کی ڈیمانڈ تھی، مطالبہ تھا، اس کی ایک کاپی کروا کے ہمیں بھی دینی ہے۔ پھر 100 بندے آئے تھے یا 500 سیڑھیاں تیار ہو گئی، 500 گھروں میں پہنچی، سمجھ رہے ہیں؟ محرم بھی بیٹھے، نہ محرم بھی بیٹھے، اچھی نظر سے دیکھنے والے بھی بیٹھے، بری نگاہوں سے دیکھنے والے بھی بیٹھے، کبھی ریورس ہو رہی ہے، کبھی فارورڈ ہو رہی ہے، کبھی سٹامپ ہو کے دیکھی جا رہی ہے، اور کانوں کان کسی کو خبر نہ ہوئی کہ ایک گھر کی عزت کتنے گھروں میں برباد ہو گئی۔ صرف ایک نے لعنت نہیں کمائی، اس کے سبب سے کتنے لعنتی بنے۔ امام الانبیاء کی حدیثیں بھول گئے اور پشت کر لی حضور کی شریعت کی طرف۔ آقا فرماتے ہیں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ،
وہ فرماتے ہیں جو بے پردہ عورت نکلتی ہے اس پر بھی لعنت. اور تو سنو، بے پردگی کو ختم کرو. آقا فرماتے ہیں جو بے پردہ عورت گھر سے نکلتی ہے گھر پلٹ کے آنے تک اس پر لعنت، اور جو اسے گھورتے ہیں گھورنے والوں پر بھی لعنت. اور آج جس میک اپ کے ساتھ نکلتی ہیں اور جس لباس کے ساتھ نکلتی ہیں آج ہر کوئی گھور رہا ہوتا ہے الا ماشاء اللہ. آپ تصور کریں نا، ریڑی والے نے دیکھا تو لعنتی بنا، ٹانگے والے نے گھورا تو لعنتی بنا، رکشے والے نے، موٹر سائیکل والے نے، دکان والے نے اسے گھورا، لعنتی بنا. ایک بے پردہ نکل کر کتنے اور مردوں کو لعنتی بنا کے آئی، اور تنہا سب پر جتنی لعنتیں برسی وہ اکٹھی اس ایک پر ڈالی گئی کہ اگر وہ بے پردہ نہ نکلتی تو اتنے لوگ لعنتی کیوں بنتے جب شریعت کا حکم تھا. بے پردہ نکلنا تو الگ رہا امام الانبیاء کے غلاموں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اٹھاؤ قرآن، جسے گھر کی الماری میں بند کر کے رکھا ہے، جسی کبھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، پڑھتے نہیں، سمجھنا کیا ہے. ہمارے تو پڑھے لکھے لوگ بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز یہ نہیں جانتے مسلمان کے ذمہ قرآن کے حقوق کتنے ہیں. یعنی قرآن سمجھنا تو الگ رہا، پڑھنے سے بھی اکثریت معروم. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے بلا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. قرآن کہتا ہے عورتوں جب گھر سے نکلو مجبوراً، شوقاً نہیں. یہاں شوق ہے پارک میں پھروں اور مارکیٹ میں چکر لگاؤں یا بازار میں جاؤں، نہیں، مجبوراً گھر سے نکلو. تو فرمایا کہ اپنی چال بھی ایسی مت بناؤ، مٹک مٹک کے نہ چلو، اور اپنے پاؤں بھی اس زور سے زمین پہ مت دھرو کہ تمہاری چوڑیوں کی آواز بھی غیر محرم کے کانوں میں جائے. تم اپنی چال بھی ایسی مت بناؤ کہ تمہارا جسم چھلکے اور زینت کے پوشیدہ مقام ظاہر ہو جائیں. اندازہ کریں. اور ہماری بہو بیٹیوں نے لباس ایسے پہن لیے کہ جسم کے جن حصوں کا چھپانا ضروری تھا وہ خود ابھر کے سامنے آ گئے. الناس باللباس، انسانیت کی پہچان لباس سے ہے. کتا لباس نہیں پہنتا، گدھے لباس نہیں پہنتے، جانور کپڑے نہیں پہنتے، کپڑے انسان پہنتے. اور یہ جو آئے دن ڈریس مختصر کرتی جا رہی ہے نا، یہ کپڑے جسم کے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، یہ انسانیت سے نکل کر جانوروں کی صف میں شامل ہو رہی ہیں. یہ جانور بننا چاہتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ پاؤں بھی مت دھرو اس زور سے زمین پر کہ تمہارے جسم کے پوشیدہ مقامات ظاہر ہو جائیں. اور آج ہمارا لباس کیسا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا تھا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات. حضور نے فرمایا میری امت پہ وقت آنے والا ہے، ہوگی میری امت کی عورتیں مگر بد نصیب کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی. ان حدیثوں کی طرف تو ہم نے پشت کر لی. ہم گویے سنتے ہیں، گلوکار سنتے ہیں، ہم فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، مصطفیٰ کی حدیثیں نہیں پڑھتے. ہماری میجارٹی اور اکثریت ان حدیثوں کا مصداق بن رہی ہے. حدیث میں لکھ دیتا ہوں، جس عالم سے آپ کی تسلی ہوتی ہے نا آپ اس سے ترجمہ کروا لیں اور پوچھیں کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں. امام الانبیاء فرما کے اب میرا فریضہ مجھے مجبور کرتا، اللہ کی عزت کی قسم میرے بس میں ہو تو ایک ایک بندے کے نا کان سے منہ لگا کے بات کروں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے مجھے بڑی مجلس میں کہنا پڑتا ہے، ایک ایک بھائی کے کان سے منہ لگاؤں اور یہ بات کروں. ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے.
خدا کے لیے یہ آنکھ بند ہونے والی ہے، 4 دن کی چاندنی ہے، پھر قبر میں اترنا ہے اور سب سے پہلے حضور سے سامنا ہونا ہے. کیا جواب دیں گے وہاں؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں نساؤن، عورتیں ہوں گی، کاسیاتن، اپنے تئیں اپنی سمجھ کے مطابق کہے گی ہم نے تو کپڑے پہنے ہوئے. حضور فرماتے ہیں عاریاتن، مگر ننگی ہوں گی، شریعت کی نظر میں ننگی ہوں گی. اب تمام شارحین حدیث نے جو 15 صدیوں پر محیط ہیں، اس حدیث کی شرح میں کیا لکھا ہے؟ 3 معنی انہوں نے بیان کیے ہیں کہ عورت کپڑے پہن کر بھی ننگی کیسے ہوتی ہے شریعت کی نظر میں. نمبر 1، شارٹ ڈریس پہننے والی شریعت کی نظر میں کپڑوں میں نہیں ننگی ہے. جو شارٹ ڈریس پہنتی، کیا مطلب؟ جسم کے کچھ حصے پہ کپڑا ہوتا ہے، کچھ حصہ ننگا ہوتا ہے. عورتوں کا نا ڈھیلا ڈھالا لباس ہوتا تھا، بڑے بڑے بازو رکھتی تھی، کھلے بازو، اتنے کھلے بازو ہوتے تھے کہ اور لمبے بازو کے ہاتھ بھی چھپے رہتے تھے. ڈھیلا ڈھالا لباس، پھر اوپر بڑی بڑی چادروں کی بکل میں چلتی پھرتی تھی، چہروں کو ڈھانپ لیتی تھی. اور اب یہ ہے کہ گھروں میں یہ ٹی وی کی جب ٹی وی ہو گئی اور ڈشیں لگ گئیں اور فلمیں اور ڈرامے چلے اور ہمارے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا نے بے حیائی مسلط کر دی، تو جسم پر لباس چھوٹا ہونے لگ گیا. بازو کٹتے کٹتے کاندھوں تک ننگی ہو گئی عورت. بین والے کرتے پہنتی تھی، بین ختم ہوئے، گرے بان اتنے کھلے کر لیے کہ نیک لائنیں نظر آنے لگی. لمبے لباس پہنتی تھی، چانک اتنے اونچے کیے کہ پیٹ اور نیفے نظر آنے لگے. تصور کریں عورتیں کس حد تک گر چکی ہیں دین کی نظر میں. یہ مردوں کے لیے تھا کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، عورتیں پنڈلیاں دکھانے لگی، اتنے چھوٹے انہوں نے پاجامے اور پینٹیں پہن لی اور سروں سے دوپٹے اترے تھے تو گلے میں آئے تھے، گلے سے بھی غائب ہو گئے. امام الانبیاء فرماتے ہیں ایسی عورت شریعت کی نظر میں لباس پہن کر بھی ننگی ہے، بس اس کے مرنے کی دیر ہے، اٹھا کر جہنم کی آگ میں پھینک دی جائے. نمبر 1، دوسرا معنی پتلے کپڑے پہننے والی عورت، کہ اتنا باریک لباس پہنتی ہیں گرمیوں میں، اندر سے جسم نظر آتا ہے، تو شریعت کی نظر میں وہ عورت بھی ننگی ہے جس کا جسم اندر سے نظر آئے، اتنے باریک کپڑے پہنے. اور نمبر 3، ٹائٹ لباس پہننے والی، چست لباس پہننے والی، تنگ لباس پہننے والی عورت، وہ شریعت کی نظر میں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہے. کیوں؟ کہ لباس کا مقصد تھا جسم کو چھپائے، اور اس ٹائٹ لباس نے جسم کو اور دکھا دیا. ایک عرب کا مفکر کہتا ہے، بڑی غضب کی بات کی اس نے، وہ کہتا ہے کہ میرے خاندان کی بہو بیٹیاں عورتیں کپڑے اس لیے نہیں پہنتی کہ حسین نظر آئیں، وہ اپنا حسن چھپانے کے لیے لباس پہنتی ہیں. کیسی بات کی اس نے؟ اس لیے لباس نہیں پہنتی کہ وہ حسین نظر آئیں، بلکہ اپنا حسن چھپانے کے لیے لباس پہنتی. اور آج یہ ہے کہ لباس کیا پہننا ہے حسن دکھانے کے لیے؟ آج تو یہ ہے کہ جسم دکھانے کے لیے لباس اتارے پھرتی ہے. یہ صورتحال ہے. اور امام الانبیاء نے فرمایا ایسی عورت جو ٹائٹ لباس پہنے، جو شارٹ ڈریس پہنے، مختصر لباس پہنے، جو پتلا لباس پہنے، باریک لباس پہنے، شریعت کی نظر میں وہ لباس پہن کر بھی برہنہ ہے. اور پھر حضور نے فرمایا میری امت میں وقت آئے گا کپڑوں میں ہوں گی مگر ننگی ہوں گی. اور آگے کیا فرمایا؟ ممیلات مائلات، وہ گھر سے بن سمر کر نکلیں گی بے پردہ، اسی نیت اور انٹینشن کے ساتھ کہ دنیا ہمیں دیکھے.
مجھے ایک پروفیسر صاحب فرمانے لگے، کیونکہ ایسے کالج میں پڑھاتے ہیں جہاں کو ایجوکیشن، تو کہنے لگے کہ ایک بچی اسٹوڈنٹ ہے ہماری، تو وہ مجھے بتانے لگی کہ مرد اس حد تک بے غیرت ہو چکے ہیں کہ میرا خامند مجھے بے پردہ بازار میں لے کے نکلتا ہے نا، پردہ نہیں کرنے دیتا، تو مجھے میرا خامند کہتا ہے کہ جب دنیا پلٹ پلٹ کے تجھے دیکھتی ہے نا تو میرا دل خوش ہوتا ہے کہ مجھے ایسی حسین بیوی ملی ہے جسے دنیا دیکھتی ہے۔ یہ جمعہ پر ایک پروفیسر میرے پاس جمعہ پڑھنے آتے تھے اور مجھے بتاتے تھے۔ انجام غلامی کیا کہی ہے، بربادی سی بربادی ہے، جو درس چاہے بٹھا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے، عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں مٹک مٹک کے چلیں گی، نکلیں گی بن سمر کر، اس لیے حیرت کی بات ہے کہ خامد خود بیویوں کو کہتے ہیں پارک جانا ہے تیاری کرو، شاپنگ مال میں جانا ہے تیاری کرو، اور اسے معلوم ہے کہ وہ تیاری کیسے کرتے ہیں۔ پہلے لپسٹک نہیں لگی تھی اب لگا رہی ہے، پہلے میک اپ نہیں تھا اب کر رہی ہے، اس کی مت ماری گئی ہے خامد کی کہ بیوی تو تیری تھی بھائی، لپسٹک تو تیرے لیے لگانی چاہیے تھی، تیرے سامنے تو نہیں لگی تھی سرخی، میک اپ نہیں تھا، آنکھوں میں سرما نہیں تھی، یہ بازار کا تو نے کہا تو یہ اتنا میک اپ کر کے کس کو دکھانے جا رہی ہے؟ اور سنو حدیث پاک، حضور نے ایسے مردوں کو کیا فرمایا حدیث میں۔ امام الانبیاء نے فرمایا ثلاثۃ، تین بد نصیب ایسے ہیں لا يدخلون الجنت ولا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، کہ جنت میں جانا تو دور کی بات، قیامت کے دن اللہ نگاہ رحمت بھی ان پہ نہیں ڈالے گا، نظر رحمت بھی نہیں ڈالی جائے گی ان پر۔ تین قسم کے لوگ، نمبر ایک حضور نے فرمایا العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، جس کی ماں ناراض ہے جس کا باپ ناراض ہے اس پر نگاہ رحمت بھی نہیں ڈالی جائے گی۔ آج کئی بندے ایسے ہیں 5 عمرے کر رکھے ہیں، 4 حج کر رکھے ہیں، لیکن ماں ناراض ہے باپ ناراض ہے، اور وہ سمجھتا ہے میں نے اتنے حج کر رکھے اتنے عمرے کر رکھے، تیرے حج لاکھ بھی ہو جائے نا تو سارے حجوں کا بدلہ کیا ہے؟ جنت، اور وہ جنت اٹھا کر رب نے تیری ماں کے پاؤں کے نیچے رکھ دی ہے۔ ماں ناراض ہو تو تو جنت کیسے جا سکتا ہے؟ باپ ناراض ہو تو جنت کیسے جا سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جو ماں باپ کے نافرمان ہیں جنت جانا تو دور کی بات، نگاہ رحمت بھی نہیں ڈالی جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پر حضور نے فرمایا اس حدیث میں والمرأة المترجلة المتشبہة بالرجال، سنو میری ماں بہنوں بیٹی، حضور نے فرمایا کہ وہ عورت میری امت کی جسے رب نے عورت بنایا اور وہ مردوں جیسے کپڑے پہنتی ہے اور مردوں کی طرح وضاقتہ اختیار کرتی ہے، مردوں کی طرح بے پردہ پھرتی ہے۔ آج صورتحال کیا ہے؟ مرد داڑھی مونچھے مڈوا کے عورتیں بنے پھرتے ہیں، عورتیں بال کٹوا کے مرد بنی پھرتی ہیں۔ اور امام الانبیاء فرما رہے ہیں وہ نگاہ رحمت کے قابل بھی نہیں کہ ان پر ڈالی جا رہی۔ اور ہمارے ہاں ٹرانسجینڈر بل کی بات ہو رہی ہے کہ جنس تبدیل کر دو عورتوں کی، مردوں کی جنس تبدیل کر دو، جو چاہے لڑکی وہ آپریشن کروا کے لڑکا بن جائے، جو چاہے وہ لڑکا آپریشن کروا کے لڑکی بن جائے۔ یہ بل پاس کرنا چاہتے ہیں کہ جنس تبدیل ہو جائے، اور تمہارے میرے نبی نے لباس بدلنے پر لعنت بھیجی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کے ان مردوں پر لعنت ہو جنہیں رب نے مرد بنایا اور وہ کپڑے عورتوں جیسے پہنتے، اور میری امت کی ان عورتوں پر لعنت ہو جنہیں رب نے عورت بنایا اور وہ کپڑے مردوں جیسے پہنتی۔
اب دیکھ لیں صورت حال. اس لیے خدا کے لیے مردوں چہرے مردوں والے بناؤ، عورتوں عورت پن اور نسوانیت کا دھیان رکھو. ہم بشر ہیں نا، انسان، ہم قسم کھاتے ہیں. ہم قسم کھاتے ہیں کیسے؟ اللہ کی قسم، یا کہتے ہیں خدا کی قسم، یا کہتے ہیں قرآن کی قسم. روایتیں اٹھائیں، فرشتے جب آپس میں قسم کھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فرشتے قسم کھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں والذی زین الرجال بالضحی، کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے مردوں کے چہروں کو داڑھیوں سے سجاوٹ دی ہے. تصور کریں، فرشتے قسم کھاتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے مردوں کے چہروں کو داڑھیوں سے سجاوٹ دی ہے. اور امام الانبیاء فرماتے ہیں معراج کی رات جب میرے رب نے مجھے آسمانوں سے گزارا تو ایک آسمان کے فرشتوں کی تسبیح یہ تھی، تسبیح پڑھ رہے تھے کیا؟ سبحان من زین الرجال بالضحی والنساء بالقرون والزوائد. فرشتے کہہ رہے تھے پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کے چہروں کو داڑھیوں سے زینت بخشی ہے، اور پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو چوٹیوں اور مینڈیوں سے زینت بخشی ہے. آج ہم کس درجے پہ؟ امام الانبیاء کے غلام. اب یہ ہے کہ اتنے جری ہو گئے نا شریعت کے ساتھ ٹکرانے میں، اب یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی خود ویڈیو بنواتے ہیں. حیرت کی، اب فرشتوں نے کیا بنانی ہے ہماری ویڈیو؟ اب ہم خود اپنے گناہوں کو ریکارڈ کرواتے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا صوتان ملونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ایسی ہیں جہاں سے بلند ہوتی ہیں اوپر سے اللہ کی لعنت برستی. رنت عند مصیبت ومزمار عند نعمت، اور فی روایت وعند نغمت. امام الانبیاء کے غلاموں، حضور نے فرمایا جس گھر میں کوئی فوت ہو جائے، میت پر جب اونچی آواز میں عورتیں چیختی چلاتی ہیں اوپر سے لعنت برستی ہے، کیونکہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. عورت مسجد میں آزان دے سکتی ہے، حالانکہ اگر عورتیں آزان دینے لگ جائیں تو نمازی بڑھ جائیں گے، جوان سب نمازی ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ عورتیں مسجد میں آزان نہیں دے سکتی ہیں، حالانکہ اس نے اللہ کا نام ہی بلند کرنا ہے نا، اللہ اکبر کہے گی، مگر عورت مسجد میں آزان نہیں دے سکتی، حالانکہ آزان دینا بہت بڑی عبادت. لیکن اللہ رب العزت فرما رہا عورتوں مجھے وہ اپنی عبادت بھی قبول نہیں جس میں تمہارا پردہ خراب ہو جائے. اور کہاں اجازت ہوگی؟ امام الانبیاء نے فرمایا جب میت پر چیختی چلاتی ہیں اوپر سے لعنت برستی ہے. اور جس گھر میں خوشی کا موقع ہو، بچے کی منگنی ہو، عقیقہ ہو، بارات ہو، ولیمہ ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو، اور اس گھر میں گانے چلے، ڈھول ڈمکوں اور راگ باجوں کی آواز آئے، میوزک اور موسیقی کی آواز آئے، اوپر سے اللہ کی لعنت برستی. اور اس پر اور حدیث سنیے، امام الانبیاء نے فرمایا یمسخ قوم من هذه الامه زمان فی من هذه الامه. حضور فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک وقت آنے والا ہے، آخری وقتوں میں، آخری زمانے میں ان کی شکلیں تبدیل کر دی جائیں گی. کچھ لوگ ہوں گے میری امت کے آخری زمانے میں ان کی شکلیں تبدیل کر دی جائیں گی. صحابہ بہت حیران ہوئے، عرض کی الیس یشہدون ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے جن کی شکلیں بدل دی جائیں گی؟ امام الانبیاء نے فرمایا بل یصلون ویصومون ویحجون. فرمایا تم صرف کلمے پہ حیران ہو رہے ہو، فرمایا وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے، وہ حج بھی کرتے ہوں گے، پھر بھی شکلیں بدل دی جائیں گی. آج بہت سے لوگ ہیں حج بھی کر رکھے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن شادی کا موقع آئے نا پھر کھلی اجازت دے دیتے ہیں عورتوں کو، جو مرضی ہے کرو، کھلی اجازت. بے شک شریعت سے نکل جاؤ، بے شک رب رسول ناراض ہو جائیں، جو مرضی ہے کرو، شادی کا موقع خیر ہے کوئی بات نہیں، نمازیں بھی پڑھ رکھی،
حج بھی کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں روزے بھی رکھتے ہوں گے مگر پھر بھی شکلیں بدل جائیں گی. اب سنیے آگے کیوں بدلے گی. صحابہ حیران ہوئے, یا رسول اللہ جب حج بھی کیے ہوں گے, جب نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے, روزے بھی رکھتے ہوں گے, پھر شکلیں کیوں بدلیں گی؟ امام الانبیاء نے فرمایا اتخذوا المعازف والدفوف والقینات, فرمایا رانگ بازوں کے عادی ہو جائیں گے, ڈول ڈمکوں کے عادی ہو جائیں گے, اور گانے والیاں ان کے عادی ہو جائیں گے. آج کوئی شادی مکمل نہیں ہوتی جب تک گانے چلا کر گانے نہ سنے جائیں. یہ حضور خبر دے رہے ہیں. فرمایا یہ کلچر عام ہو جائے گا, گانوں میں, ڈول ڈمکوں میں, رانگ بازوں میں. حضور فرماتے ہیں فباتوا فی لہوہم وشربہم, پوری پوری راتیں ان کی اسی رنگ میں گزرنا شروع ہو جائیں گے. آج بعض جگہ دیکھ لیں ناچنے والیاں بھی منگوا لیتے ہیں, ڈھول ڈھمکے رانگ باجے, پوری رات شراب بھی چلتی ہے, کباب بھی, شباب بھی, سب کچھ چلتا ہے. تو پوری پوری رات گزر جاتی ہے انہی رنگ رلیوں میں. حضور فرماتے ہیں ایک کلچر اور مزاج بن جائے گا کہ پوری پوری رات اسی میں بسر ہونے لگ جائے گی, کہ پوری رات گانے سنیں گے, ناچ دیکھیں گے, میوزک اور موسیقی ڈھول ڈھمکوں کے رسیا ہو جائیں گے. اور پھر فاصبحوا, ایک صبح ایسی طلوع ہوگی جب رب کے غضب کی بجلی کڑکے گی. سنو غور سے, ایک وقت آنے والا ہے وہ ہماری ہی نسلیں ہوگی. امام الانبیاء فرماتے جب یہ مزاج بن جائے گا, پوری پوری رات بسر ہوگی گانوں ڈھول ڈھمکوں پر, فاصبحوا قد مسخوا قردۃ وخنازیر. حضور فرماتے ہیں پھر ایک وقت آئے گا صبح طلوع ہوگی, اللہ کے غضب کی بجلی کڑکے گی, ان میں سے کچھ بندر بنا دے گا, کچھ کو خنزیر بنا دے گا, شکلیں تبدیل ہو جائیں. دیکھو نا شادیوں کے موقع پہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح انہوں نے درس قرآن رکھ دیا, درس حدیث رکھ دیا, اتنے علماء تشریف لائے, کسی ایک عالم کا حاضر ہونا بہت بڑی برکت ہوتی ہے پوری محفل کے لیے. اور امام الانبیاء نے فرمایا تھا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا, میں نام پڑھ کے حیران ہوں, اتنے علماء تشریف فرمائے. میرے آقا نے فرمایا تھا جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو پھر اپنی خوراک لے لیا کرو. صحابہ نے پوچھا آقا جنت کے باغ کون سے ہیں؟ فرمایا مجالس العلماء, جہاں شریعت کے علماء بیٹھے ہوں وہی جگہ جنت کا باغ ہوتی ہے. تو یہ بھی اگر چاہتے تو کسی کھلے پنڈال میں کوئی ناچنے والی بلا لیتے اور گانے لگا دیتے, اور جتنے آنے والے سب لعنتیں کماتے اور وہ اکٹھی انہیں بھی دی جاتی. لیکن یہ شادی کتنی مبارک شادی ہے کہ آنے والے جنت میں آئے بیٹھے ہیں, اور اٹھیں گے تو رب کی رحمتوں کے سائے میں جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ شادی ہے جس شادی کی خوشیوں میں مدینے والے بھی شریک ہو رہے ہیں, اللہ کی رحمتیں بھی شریک ہو رہی ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا تھا, یہ یاد رکھیے, میں کیوں اس پہ فوکس کرتا ہوں ہر کتاب میں. حضور نے فرمایا تھا یکون فی ھذہ الامۃ اربع فتن, میری امت میں 4 بڑے فتنے پیدا ہوں گے مختلف ادوار میں, مختلف زمانوں میں. اور آخری فتنہ حضور نے فرمایا جو میری امت کو برباد کر دے گا نا, وآخرھا الغنا. حضور فرماتے ہیں میری امت کی بربادی کا آخری بڑا فتنہ گانا بجانا ہوگا. جب میری امت گانوں میں لگ جائے تو سمجھنا اس کی بربادی کا وقت آ گیا ہے. آج دیکھ لیں ہماری صورتحال. اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں ان سے بچو. آج ہر لڑکا دلہے کے پاس بھی دلہن کے پاس بھی اپنے ٹچ موبائل موجود ہے. اگر اپنی کوئی تصویر بنانی ہے تو دلہا اپنی مل بیٹھ کے بنا لے اور اپنی سیف محفوظ کر لے, کسی اور تک نہ پہنچے. اگر زیادہ ہی شوق ہے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی, نہیں تو کم از کم یہ اپنے گناہ تو ریکارڈ مت کرواؤ اور لعنتوں کے مستحق مت بنو. کیوں؟ حضور فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اللہ فرما رہا ہے
کہ میں جب لعنت بھیجتا ہوں نا کسی پر تو ان اللعنت منی تبلغ السابع من الولد، تبلغ السابع من الولد. امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے، اور حضور غوث پاک اس حدیث کو بیان کیا کرتے تھے کہ اللہ فرماتا ہے میری لعنت برستی ایک بندے پر ہے جو لعنت کا کام کرتا ہے، لعنت کا اترتی اس پر ہے لیکن اس کی 7 پشتوں تک چلتی رہتی ہے، 7 نسلوں تک چلتی رہتی ہے. آج ہم صرف اپنے آپ کو لعنتی نہیں بنا رہے، لعنت کے کام کر اپنی کئی پشتوں کو لعنتی بنا رہے، نحوستیں بھر رہے ہیں ان کی زندگی میں. اللہ رب العزت میرے بھائیوں کو سلامت رکھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اس لیے لوٹو میری ماں بہنوں بیٹیوں، میرے جوانوں بھائیوں اور بزرگوں، شریعت کی طرف، حضور کی چوکھٹ کی طرف، آقا کی دہلیز کی طرف آ جاؤ. کہ جو لوگ آئے تھے ان میں سے ایک بچی کا میں واقعہ سنا کے خطاب ختم کرتا ہوں. ایک بچی کا واقعہ ہے، 7-8 سال کی عمر اس کی. حضرت شیخ محمد بن سلیمان الجزولی فرماتے ہیں، مصر کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے اللہ کے ولی، فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کرنا تھا، پانی کی تلاش میں نکلا تو کافی تلاش کے بعد ایک کنواں نظر آیا. تو میں کنویں پہ پہنچا لیکن پانی بہت گہرا تھا اور ڈول بھی نہیں تھا، رسی بھی نہیں تھی. اب پریشان ہوا کہ میں پانی کیسے نکالوں. فرماتے ہیں یہ کنواں تھا اور کنویں کے ساتھ نہ جڑواں کسی غریب کا کچا سا گھر تھا. اس گھر کی چھت پر 7-8 سال کی بچی کھیل رہی تھی. اب میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کنویں سے پانی کیسے نکالوں، ڈول اور رسی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس بچی نے نا کھیلنا چھوڑ دیا اور میری طرف دیکھا اور مجھے فرمانے لگی من انت، کون ہے آپ؟ میں نے کہا انا محمد بن سلیمان الجزولی، اپنا نام بتایا. تو ان کے نام کا ڈنکا تو پورے مصر میں بجتا تھا. تو لڑکی حیران ہو کے پوچھنے لگی چچا جان کیوں پریشان کھڑے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا میں نے کنویں سے پانی نکالنا ہے تو ڈول اور رسی نہیں ہے اس لیے پریشان ہوں. کہتے ہیں بچی بڑی فصیح و بلیغ تھی کہ جب عربی بولتی تھی تو منہ سے پھول جھڑتے تھے. بچی کہنے لگی انت الذی یثنی علیک الخیر وانت تطہر بما تخرج به الماء من البئر. چچا بڑے افسوس کی بات اور تعجب کی بات، تیرے ولی ہونے کے ڈنکے بستیوں میں بج رہے ہیں اور کنویں سے پانی نہیں نکلتا تجھ سے. چھوٹی سی بچی کی بات سن کر میں حیران ہوا. میں سمجھا کہ اس نے میری بات ہی نہیں سمجھی بچی نے. میں نے کہا بیٹی میں نے بتایا ڈول اور رسی نہیں ہے، پانی بہت گہرا ہے تو ڈول اور رسی کے بغیر میں پانی کیسے نکالوں؟ تو کہتے ہیں لڑکی جو ہے نا چھت سے نیچے نہیں اتری، اوپر سے جھک گئی کنویں کی طرف چھت سے، اور مجھے ہنس کے کہنے لگی چچا میں بتاتی ہوں پانی کیسے نکالتا. کہتے ہیں اس بچی نے کنویں میں تھوک دیا کنویں میں. کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم میں اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس کی تھوک نیچے پہلے پہنچی یا پانی اچھل کے پہلے باہر نکلا. کنواں فوارہ بن گیا اور پانی کنویں کے کناروں سے باہر نکلنے لگا. کہنے لگی چچا کر لیں وضو، پانی ایسے نکلتا. اب کر لیں وضو. فرماتے ہیں میں تو وضو بھول گیا. میں نے یوں ہاتھ باندھا، میں نے کہا اقسم باللہ بما نلت هذه المنزل. او میری بیٹی اب میں وضو بعد میں کروں، پہلے یہ بتا اس چھوٹی سی عمر میں اتنے اونچے رتبے کیسے پا لیے. یہ بات سن کر ہنس پڑی، کہنے لگی اتنے بڑے عالم ہیں یہ بھی نہیں جانتے. میں نے کہا میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں. کہنے لگی مجھ سے سننا تو پھر سن بکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چچا میری چھوٹی عمر نہ دے، اس چھوٹی عمر میں بھی میں ہر وقت اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں. سمجھ رہے میری ماں و بہنوں بیٹیوں، کبھی تمہارا مقام یہ تھا کہا میں سہیلیوں میں کھیلتی ہوں تو اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتی، میں کھانا بھی کھاؤں تو حضور پہ درود و سلام پڑھتی رہتی. اور چچا جو زبان ہر وقت اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہے اس میں یہ تاثیریں آ ہی جاتی. چچا اس لیے کر لیں وضو. میری ماں بہنوں بیٹیوں جوانوں بزرگوں، یہ کتاب جو ہے نا انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہیں کھڑے کھڑے قسم کھائی تھی کہ اب ایسی کتاب لکھوں گا جو پوری درود و سلام سے بھری ہوگی. پھر انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام ہے دلائل الخیرات شریف. وہ مارکیٹ میں ملتی ہے. وہ کتاب خامدوں کو چاہیے بیویوں کو تحفے میں دے.
بھائیوں کو چاہیے بہنوں کو تحفے میں دیں، وہ کتاب پڑھیں، اس میں درود سے بھری ہوئی ہے کتاب، اور ہر دن ایک منزل پڑھی جاتی ہے اس کی، اور ہفتے بعد کتاب پوری ختم ہو جاتی، 7 منزلیں اس کی مقرر ہیں، اور اس کتاب میں وہ درود بھی ہے جو وہ بچی پڑھتی تھی۔ تو جن گھروں میں وہ کتاب پڑھی جائے نا، ان گھروں میں مدینے سے خیرات آتی ہے اور حضور کی نگاہ رحمت انہیں نصیب ہوتی رہتی ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں، اس پورے خاندان کو مبارک دیتا ہوں، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو مبارک دیتا ہوں، آپ تمام حضرات کو کہ جو اس شادی میں شریک ہوئے اور انہوں نے ہمیں بھی ان نعمتوں اور رحمتوں میں شریک کیا۔ اللہ ان کو یہ خوشیاں نصیب کرے اور لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔